بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 10 اگست 2025 ہے۔ سلمان ندوی صاحب جو عرصے سے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ پر ران تان کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے ہیں، کچھ گھنٹوں پہلے ہی ان کا تازہ بیان سامنے آیا۔ جن علماء نے حضرت معاویہ کے فضائل میں اللہم اجعلہ ہادیا و مہدیا والی حدیث پیش کی تھی، سلمان صاحب نے اس کا رد کیا اور کہہ دیا کہ یہ حدیث موضوع ہے۔ بلکہ ویڈیو میں انہوں نے یہاں تک کہہ دیا کہ بنو امیہ کے دور میں ہزاروں حدیثیں معاویہ کے لیے گھڑی گئی اور ایک بھی صحیح نہیں۔ لیکن عجیب بات یہ ہے کہ کچھ گھنٹوں کے اندر ہی اپنے چینل سے اس ویڈیو کو ڈیلیٹ بھی کر دیا۔ شاید آپ میں سے کچھ نے اسے دیکھا بھی ہو۔ سلمان صاحب سے اب یہی درخواست ہے کہ اب بس کیجیے۔ کبھی آپ کہتے ہیں حضرت معاویہ کاتب وحی نہیں، فتح مکہ کے بعد کوئی آیت نازل نہیں ہوئی، پھر دوسرے ہی دن آپ کا ویڈیو سامنے آتا ہے جس میں آپ معذرت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ زبان سے یہ بات نکل گئی، اور اب یہ ایک نیا ویڈیو جاری کر کے چند گھنٹوں میں جھٹ سے ڈیلیٹ بھی مار دیتے ہیں۔ جناب ذرا سوچ سمجھ کے کہیے تاکہ اس قدر بار بار رجوع کرنے کی نوبت نہ آئے۔ تو ان کے بیان پر یہ ایک سرسری سا تبصرہ ہے، کوئی تحقیقی یا تخریجی کام نہیں، بلکہ کچھ تیکھے سوال ہے، اور شاید یہ میرا پہلا اور آخری تبصرہ ہو۔ جناب سلمان ندوی صاحب نے اس حدیث کو موضوع تو کہہ دیا، لیکن کوئی دلیل پیش نہیں کی، جبکہ یہ حدیث ترمذی میں موجود ہے اور امام ترمذی نے اسے حسن کہا ہے۔ امام احمد ابن حنبل نے اپنے مسند میں اسے جگہ دی، بلکہ کئی محدثین نے اسے صحیح قرار دیا۔ صحیح ابن خزیمہ ہو، صحیح ابن حبان ہو، خلال کی المنتخب من العلل ہو، مجمع الزوائد ہو، تو سوال یہ اٹھتا ہے کہ ان سارے بزرگ محدثین نے جانتے بوجھتے اپنی کتابوں میں ایک موضوع حدیث داخل کر دی، یا پھر ہمیں یہ مان لینا چاہیے کہ آپ کا علم ان سب کے مقام سے آگے نکل گیا ہے؟ باقی کو تو چھوڑیے، لیکن یہ بتائیے اگر یہ روایت واقعی موضوع ہے تو امام بخاری نے اسے اپنے تاریخ الکبیر میں جگہ کیوں دی؟ کیا آپ کے نزدیک امام بخاری بھی باغی کہلائیں گے؟ آج جناب نے شیخ البانی کا بھی نام لیا کہ کیسے انہوں نے کوشش کی اور موضوع اور ضعیف روایتوں کو جمع کیا، مگر سوال یہ ہے اگر یہ حدیث واقعی موضوع تھی یا شدید ضعیف بھی تھی تو شیخ البانی نے اسے سلسلۃ الاحادیث ضعیفہ والموضوعہ میں شامل کیوں نہیں کیا، بلکہ اس پر حکم لگاتے ہوئے صاف طور پر صحیح قرار کیوں دیا؟ تو کیا اب شیخ البانی بھی آپ کے نزدیک ناصبی کے دفتر میں درج کیے جائیں گے؟ حدیث کے تمام روات بھی ثقہ ہے، تو کس بنیاد پر آپ نے اسے موضوع قرار دیا؟ ہاں، یہ بات درست ہے کہ سعید ابن عبداللہ جو کہ اس حدیث کے راویوں میں سے ایک ہے، اپنی آخری ایام میں قدر اختلاط کے شکار ہو چکے تھے، لیکن خود ان کی ممتاز شاگرد ابو مسہر کی وضاحت ہے کہ اختلاط کے زمانے میں سعید نے حدیث بیان کرنے میں توقف اختیار کر لیا تھا اور اپنی روایت کی اجازت نہیں دیتے تھے، اس لیے اختلاط کا عملاً کسی حدیث پر کوئی اثر نہیں پڑا، خصوصاً وہ احادیث جو ان کے ثقہ شاگردوں نے پہلے ہی سن رکھی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے بھی سعید ابن عبدالعزیز کی روایت کو خصوصاً ابو مسہر اور مروان ابن محمد جیسے ثقہ شاگردوں کے واسطے سے اپنی صحیح میں قبول کیا۔ ربیعہ ابن یزید بھی ثقہ ہے، جن کے بارے میں کہا جاتا ہے من خیاری اہل الشام، اور عبد الرحمن ابن امیرہ کا تو کہنا ہی کیا، وہ خود صحابی رسول ہے جس کی نبی سے سماعت پر سینکڑوں دلائل موجود ہے۔ اگر امام ابن عبد البر جیسے اہل علم نے اس میں شبہ کیا تو حافظ ابن حجر نے اس پر شدید تنقید بھی کی اور متعدد مرفوع احادیث نقل کر کے فرمایا کہ اس روایت کے بعد آخر وہ کون سی چیز ہے جو ابن ابی عمیرہ کی صحابیت ثابت کرنے کے لیے درکار ہو سکتی ہے۔ معلوم ہوا کہ یہ سند جملہ اعتبار سے پوری طرح قابل اعتماد ہے۔ جب ایک حدیث صحیح ہو، اس کے تمام روات ثقہ ہو، لیکن پھر بھی آپ اپنے مطلب کے لیے اسے موضوع قرار دیں، تو پھر آپ میں اور اورینٹلسٹ یعنی مستشرقین میں کیا فرق رہ جاتا ہے؟ وہ بھی تو بخاری کا مطالعہ کر کے یہی کہتے ہیں کہ روات تو ثقہ ہے لیکن پوری سند گھڑ لی گئی۔ سوچئے اگر یہی منہج اپنا لیا جائے تو پورے ذخیرہ حدیث کا کیا بچے گا؟ اس کی حجیت اور علم حدیث کا پورا نظام کس بنیاد پر قائم رہے گا؟ جہاں تک حضرت معاویہ کے فضائل میں مبارکہ کا مسئلہ ہے، اس میں شک نہیں کہ تاریخی طور پر یہ حقیقت ہے کہ کچھ لوگوں نے ان کے مقام کو بڑھا چڑھا کر پیش کیا، لیکن حقیقت ہمیشہ پوری بیان ہونی چاہیے، ادھوری نہیں۔ اگر ایک طرف بنو امیہ کی کچھ افراد نے حضرت معاویہ کے بارے میں کچھ روایت گڑھی، تو دوسری طرف اس سے کہیں زیادہ اور بھری ہوئی مقدار میں روایات اہل بیت سے محبت کے نام پر حضرت علی کے فضائل میں اور حضرت معاویہ کی مذمت میں گڑھی گئی۔ کیا سلمان صاحب اس تاریخ سے واقف نہیں؟ اور اگر واقف ہے تو پھر خاموشی کیوں؟ آپ خود اسے دیکھیے، یہ ابو حسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے اور سلمان ندوی صاحب نے اس کی تحقیق کی ہے۔ یہ کتاب آپ کے سامنے ہے،
پڑھنے والے کو معلوم ہوتا ہے کہ گویا یہ تحقیق راویوں کی زبان میں ان کے لہجے میں لکھی گئی ہے۔ اب مثال کے طور پر ایک مقام پر وہ عنوان قائم کرتے ہیں حضرت علی کے بارے میں احادیث فضائل کی کثرت اور اس کا سبب۔ اس میں وہ مختلف اسباب نقل کرتے ہیں، جیسے خود حضرت علی کا فضل اور امتیاز، جس کا کسی کو بھی انکار نہیں۔ مگر سوال یہ ہے اس مقام پر جناب نے یہ کیوں نہیں بتایا کہ ان فضائل میں سینکڑوں احادیث ایسی تھیں جو راویوں نے اپنے غلو اور مذہبی پروپیگنڈے کے لیے گھڑی تھی؟ کیا یہ حق گوئی صرف تب لازم ہوتی ہے جب موضوعات کا نشانہ حضرت معاویہ ہو؟ اگر حضرت معاویہ کے سلسلے میں آپ کے نزدیک کچھ چھپانا گناہ ہے تو پھر یہاں بھی وہی میزان استعمال کیجئے نا۔ کھلے طور پر بیان کیجئے کہ راویوں نے حضرت علی کے فضائل گھڑنے میں اور حضرت معاویہ کی مذمت میں سینکڑوں حدیث گھڑی، تبھی تو تصویر مکمل ہوگی۔ مزید یہ کہ سلمان صاحب نے امام نسائی کا بھی ذکر کیا۔ واقعہ یہ ہے کہ شام میں کچھ لوگ امام نسائی کے پاس آئے اور ان سے کہا کہ حضرت معاویہ کے فضائل میں کوئی حدیث سنائے۔ امام نسائی نے اس پر جواب دیا کہ اگر میرے نزدیک حضرت معاویہ کے فضائل میں کوئی صحیح حدیث ہوتی تو ضرور بیان کرتا، مجھے تو بس یہ حدیث معلوم ہے اللہم لا تشبع بطنہ، کہ یا اللہ اس کے پیٹ کبھی نہ بھرے۔ محدثین نے واضح کیا ہے کہ یہ جملہ نبی علیہ السلام نے ایک واقعے کے سلسلے میں ارشاد فرمایا تھا جو بدعا کے طور پر نہیں تھا بلکہ ایک مزاقیہ شکایت کے لہجے میں کہا گیا تھا، اور ایسی زبان عربوں میں استعمال ہوا کرتی تھی۔ اسحاق ابن راہوی ہو یا امام نسائی ہو، ان کا قول اپنی جگہ، مگر امام ترمذی، امام بغوی، امام الحاکم، امام بیہقی، حافظ ابن عساکر وغیرہ سب نے حضرت معاویہ کے فضائل و مناقب میں احادیث روایت کی ہے۔ کیا یہ ممکن ہے کہ یہ سب علماء جانتے بوجھتے اپنی کتب میں موضوعات داخل کر دیں؟ دو باتیں ذہن میں رکھیں۔ حالات کے اعتبار سے بعض مرتبہ قدیم ائمہ کی آراء ہر مسئلے میں یکساں نہیں ہوتے۔ اگر ایک طرف بعض ائمہ نے سخت اور احتیاطی موقف اپنایا تو دوسری طرف بڑے بڑے محدثین نے انہی احادیث کو روایت بھی کیا اور انہیں قابل حجت بھی سمجھا۔ اس لیے یہ کہنا کہ متقدمین نے بالاتفاق تمام روایت فضائل معاویہ کو ناقابل قبول قرار دیا ہے، درست نہیں۔ دوسری اہم بات یہ ہے کہ جن ائمہ سے انکار یا احتیاط منقول ہے ان کے الفاظ کا صحیح مفہوم بھی سمجھنا ضروری ہے، اور یہی اصل ہے کہ ایسے جملوں کی تعبیر کر کے اصل مراد تک پہنچا جائے۔ ان میں سے اکثر کا مقصد یہ نہیں تھا کہ نبی علیہ السلام سے حضرت معاویہ کی کوئی خوبی یا منقبت سرے سے ثابت نہیں، بلکہ ان کا مطلب یہ تھا کہ اس وقت معاشرے میں جو بہت سی مبالغہ آمیز اور غلو پر مبنی روایت گردش کر رہی تھی، ان میں سے کوئی بھی ان کے معیار صحت پر پوری نہیں اترتی۔ چنانچہ اس فرق کو نظر انداز کر کے سب کچھ ناقابل قبول قرار دینا نہ صرف غیر محتاط ہے بلکہ علمی دیانت کے بھی خلاف ہے۔ بات ان لوگوں سے کرنا چاہوں گا جو سلمان ندوی جیسے افراد کو سنتے بھی ہیں اور ان سے متاثر بھی ہوتے ہیں۔ سمجھ لیجئے کہ مشاجرات صحابہ کا مسئلہ صرف ایک تاریخی بحث نہیں ہے، یہ عقائد سے تعلق رکھتا ہے۔ اس لیے اس میں صرف کتاب اللہ، سنت رسول اور اجماع امت کو ہی حجت مانا جائے گا۔ جو روایت یا واقعہ ان تینوں مصادر کے خلاف ہو، چاہے وہ کسی بزرگ ثقہ یا زینت المرتبت مؤرخ نے کیوں نہ لکھا ہو، اس کی حیثیت ردی کی ٹوکری سے زیادہ نہیں۔ اسی کو قاضی ابن عربی سخت تنبیہ دیتے ہوئے لکھتے ہیں کہ مؤرخین کے روایت کو خاطر میں نہ لاؤ، صرف ائمہ حدیث سے روایت کرو، ورنہ یہ تمہارے لیے سرخ موت اور انتہائی بری بیماری بن جائے گی۔ پھر آگے نصیحت کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ اگر تم اپنے کانوں کو باطل باتوں سے دور رکھو اور اپنی آنکھوں کو ان روایت کے مطالعے سے محفوظ رکھو جو کسی خلیفے کی شان کے خلاف ہو، تو تم سلف کے طریقے پر قائم رہو گے اور گمراہی کے راستے سے کنارہ کش رہو گے۔ اور استیعاب معرفت صحابہ جیسے شاندار کام پر بھی ابن صلاح اور امام سیوطی جیسے ائمہ نے علامہ ابن عبد البر پر گرفت کی، کیونکہ انہوں نے مشاجرات صحابہ میں کچھ غلط روایت نقل کر دی تھی۔ یہ حقیقت بھی یاد رہے کہ صحابہ کی توہین کے لیے نہ جانے کتنی جھوٹی اور گھڑی ہوئی روایتیں قدیم تاریخی کتابوں میں بکھری ہوئی ہے۔ اس لیے جو لوگ ایسے موضوعات میں آگے آگے رہتے ہیں ان کو مزہ آتا ہے، انہیں حضرت حسن بصری کا یہ قول ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے۔ جب ان سے قتال صحابہ کے بارے میں پوچھا گیا تو ان کا جواب یہ تھا کہ قتال صحابہ میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب موجود تھے، ہم غائب۔ وہ لوگ اس وقت کے حالات، واقعات اور شرعی تقاضوں سے واقف تھے، ہم ناواقف ہیں۔ اس لیے جس معاملے میں ان کا اتفاق ہوا ہم نے ان کی پیروی کی، اور جس میں ان کا اختلاف ہوا اس میں ہم نے توقف اور سکوت اختیار کیا۔ اور یہ بات سب پر واضح ہونی چاہیے کہ سلمان ندوی صاحب کا طریقہ پہلے دن سے ہی علماء کے خلاف ناانصافی اور غلط بیانی پر مبنی رہا ہے۔
مثال کے طور پر انہوں نے کریم صدیقی صاحب کے ماضی کو ہوا بنا کر ایسے الفاظ لکھے جو صرف غلط ہی نہیں بلکہ بیہودہ اور غیر شائستہ زبان کا نمونہ تھے۔ اور جب کسی انسان کی عادت بن جائے کہ وہ اللہ کے نیک بندوں کے لیے بد زبانی کرے تو تاریخ گواہ ہے کہ ایسی روش صرف علماء تک نہیں رکتی بلکہ صحابہ کرام اور پھر انبیاء کرام کے شان میں بھی زبان درازی تک پہنچ جاتی ہے۔ مولانا مودودی جو لکھنے میں بے مثال قوت رکھتے تھے، ان کے بارے میں بھی علماء حق جیسے کہ مولانا عبدالقادر رائے پوری اور مولانا سلیمان ندوی صاحب پہلے ہی تنبیہ کر چکے تھے، ان کا قلم نہایت تیز ہے، اگر اسے لگام نہ دی گئی تو بات حد سے آگے نکل جائے گی۔ اللہ تعالی ہمیں ایسے فتنوں سے محفوظ رکھے اور زبان اور قلم دونوں کا حق و انصاف کا پابند بنائے، آمین۔